الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے اراکین اور معزز مہمانان گرامی اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں بھائی، ہم شکر گزار ہیں تحریک کے اس وفد کا جو ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے، اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہماری دعائیں اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے۔ ہم سنی ہیں، ہمارے رگ میں عشق مصطفیٰ ہے، جو سرکار کی محبت کی بات کرتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کیا جو آپ مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ووٹ ایک دینی شرعی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امانتیں ان کے پاس لوٹائیں جو ان کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے، ذہن دیا ہے، ضمیر دیا ہے، عقل و فہم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امانت کے حقدار کون ہیں۔ جو میرے آقا کے عشق کی بات کرتے ہیں، جو سرکار کی محبت کی بات کرتے ہیں، جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، کیا وہ ہماری امانت کے مستحق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور
سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کان جلائے مدینے والے سائیں کی زندگی میں بہترین نمونے عمل۔ اگر ہم زندگی گزارنا چاہو تھا تو کیا زندگی گزارو انہیں جلا آئیڈیل بہترین رستوں زندگی گزارنے جو بہترین طریقوں ہوا جن میں سونے رسول سنگتانی رسول اکرم ہادی عالم امام الانبیاء فرمایا کہ انما بعثت معلما، ماں محمد کریم سکھائی گڑ پڑتی آئے ہوئے حضور جن ایسا کے جیڑ سکھائی، حیات ہلڑ سکھائی، کھاتاؤں تکائن سکھائی، آرام کروں تو آرام کرن سکھائی، شادی کروں تو شادی کرن سکھائی۔ زندگی کو کوئی ایڑو کوشو نہ ہے جیسی رہبری رہنمائی مدینے والے سائیں رکھیں۔ سیرت طیبہ جو ہر کوشو قابلہ، ہر کوشو ہر طرف روشن آج تمہارے سامنے سیرت طیبہ جو مدینے والے سائیں کی زندگی مبارک جو ہکڑو طرف بتا حضور جن جو ہکڑو طرف عرض کرنا چاہیا تو حضور جن پنی امت کے پاچ کرنا سکھائی، رحم کرنا سکھائی، دل میں نرمی سکھائی، دل میں پیار پاپو اے محبت سکھائی، دل کی سختی، دل جو کٹھور پڑو، دل میں شدت مجھے نبی کی سنت لائے، مجھے نبی کی سنت ہے باج رحم پیار شفقت۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ وجہ حبیب اللہ کی رحمت کے سبوں کو پدے غلام تے نرم تھی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو سخت دل ہو جیاں، اگر تو ترشدو ہو جیاں تو مانو تو کا پرے ہمی وجنا پر تمہیں پیار پراون کے پہنجو بنائے۔ پتھریلی دل والا، پتھریلی دھرتی تے رہن والا جن کے دربار نہ تیرن نہ کٹھور نیزن ڈھالن نہ جھکایو، مصطفیٰ کریم نے پیار انہوں نے جھکائے۔ امت کے لائے مدینے والے سائیں سبق چلیوا زندگی گزاریو رحم سا، کرم سا، ترس سا، پاچ سا، ننڈڑو ڈسو انہیں تے واجہ کریو، بڑو ڈسو ولی عمر وارو انہیں تے شفقت کریو، انسان تے پنجے گھر والن تے اوڑے پاڑے والن تے حتیٰ کہ جیتن جانورن کے مطابق رحم ترس کریو کیا مجھے مدینے والے نیلے سکھائی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث مدینے والے سائیں فرماتا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جے کو مانو جے مطلب باج نہ تو کرے اللہ انہیں تے باج نہ کرے۔ اگر اللہ کی باج چاہے گا، اللہ جو رحم کرم چاہے گا تو تمام پیر دے مطلب انسان دے مطلب باج کہو اللہ ہوئی تمام سبا دے۔ اگر سمجھو تھا مدینے والے سائیں فرماؤ من لم یرحم الناس
لم يرحمه اللہ، جيڪو ماڻهن جي مٿان رحم نٿو ڪري ته اللہ ان جي مٿان رحم نہ ڪري. اگر تمام اللہ جي آج چاهيو ٿا ته تمام مخلوق سان آج ڪيو رستو ڏي وڃو ٿا نه، گردن هيٺ جھڪائي هلو کا ڪيونا کو جيتا چونڊي آ نه ان کي ڄاڻي واني لتاڙيو نه. یہ ایمان ہے، یہ مومن ہوجن. من لا يرحم من في الارض لا يرحمه من في السماء. امام طبرانی روایت آنے تو مدینے والے سائیں فرمائے دیکھو زمین والے تے رحم نہ کرو، آسمان والے اڑے جو رحم نہ کرو. سورہ ابو داؤد میں حدیث پاکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائیں تھا، حبیباً کریماً فرمائیں الراحمون یرحمہم الرحمن. لیکن من تے آج کرنے والا ہے رحمان رکھو انہوں نے بتا آج ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تمام زمین وارن تے باج کیو، آسمان وارو رب تمام جے مطابق. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگی دربار بڑے توجہ کریں. یہ روایت امام احمد اپنے مسند میں روایت آتی ہے. حضرت یحییٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے ہکڑے ڈینہں مدینے والا سائیں پنجے صحابن سان کچہری میں بیٹھا. سبحان اللہ. مجھے دلبر ربی کی دربار ہوئی مدینے والے سائیں کی کچہری میں. سبحان اللہ. میرے آقا محفل کے جلوہ گر تھے، صحابہ کی مشتاق نظریں میرے آقا کے مکھڑے پر لگی. کسی نے کیا خوب کہا، ملاقات حبیب سانی عید ہو گئی، سارا حج اکبری تیری عید ہو گئی، سارا حج اکبری تیری عید ہو گئی. تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی رسید ہو گئی. حبیب ساری عید ہو گئی، عداوت اکبری عید ہو گئی. میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اس جاء جمل یخب حتی ضرب بجرانہ بین یدیہ. سبحان اللہ. اچانک ایک اونٹ آیا، ہکڑو اونٹ آیا. ایک سائیں سا لگتے صحابہ بیٹھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مولا علی شیر خدا صحابہ بیٹھا، اور ہکڑو اونٹ آیا. سبحان اللہ. جیئے اونٹ آیو تو سونے حبیب کے اکیاں پنجی جگہ اچھی ہے وہ ہیٹ رکھے زمین تے نیاز مدینے نبڑت سان حضور جگہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب ہوئے ہوتے لگے مجھے وہ سنی ہے. وہ جانور میرے آقا کے حضور میں اس طرح عاجزانہ انداز میں گر پڑا کہ اس نے اپنا گردن میرے آقا کے سامنے جھکا. ثم ذرفت عیناہ. اس اونٹ کی آنکھیں آنسو
مصطفیٰ کریم کے حضور میں بڑی داغ کری. لوگ کہتے ہیں نبی کو کیوں پکارتے ہو, نبی کیا دیتے ہیں, نبی کے پاس کیا ملتا ہے. یہ دیکھیں یہ اونٹ ہے کہ میرے آقا کی خدمت میں رو رہا ہے, ذرفت عینا, اس کی آنکھ میں بہہ رہی ہے. روئے کو انہیں دے گیا ہے کو پرچا گوڑا انہیں دے گیا گاڑ باہر دیکھو ریچھا ہے پرچا ہے. فقیروں دیکھو مدینے والے سائیں دے حضور میں گوڑا گاڑی دعا مجھو لجپال نبی ان کے پرچا ہے. ثم ذرفت عیناہ اٹھ جے اکھنوان رک بہن پیا فقال ویحک انظر لمن حاصل جبل. حضور جب فرماؤ او فلانا او صحابی من جا چکرے آتے ہیں اٹھ جو مالک کیرا اجی اٹھ بجے مالک کی دان کھڑی مجھے در پہ آئے. یہ نہیں بجے مالک دی پڑتا ان لہو لشکنا جو معاملو آجے دکھرے کوئی نہیں جو مالک کے برائے ہو جو مائنہ کے فیصلوں پر قربان یا رسول اللہ ہمارے شفقت انتا قربان سجے پہرے مربت میں قربان ارو اٹھ اجے جانور مجھے دل پر نبی کے درد دان جو کرے. اے سنو حبیب انہیں جانور کی دان جو کرنائے. ازاکی چیدو فخرت التمس صاحب ہوں ماں نے اٹھ جے مالک کے گول نجے لانکس فوجدته لرجل من الانصار. انصار جو گرمانیو جو مالک کو جدو ماں انہیں وٹ پوت سے انہیں کہتے ہوتے اٹھ جا مالک تو کہ اللہ جو نبی سدیرے ہو جی وہ مالک آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پوتو چھاد سے تو اٹھ نبی جے اگیاں انجا پہ ہوئے مجھے سونے نبی ہے انہیں اٹھ کے وٹی انہیں جے کچھیے میں پجو بھاکر بدھو انہیں کچھی انہیں اٹھ جی میرے ظہور پجے شفقت والو بھاکر پجے. معلوم چھے کہ حضور جے درتے روتا ہے مرضی مانو سائی انہیں پجے شفقت جو بھاکر پجے چاہتا ہوں نبودوں دا کھچیے جو چھوڑ رونو ہوئے تو حضور جے انہیں کے بھاکر پجے سکل کھچیے جو چھوڑ حضور جے جدائی میں رونو ہوئے مدینے والے سائی انہیں کے بھاکر پائے سینے سنگاتو ہوئے سائیں فرما جائے کہ بھاگ کو رب پایا ہاں تو یہ قیامت نہیں ہو دو رہے للہ کرو مجھ پر الطاف کریمانہ لایا ہوں تیرے
باہوں میں لیا ہوا ہے، اس کا گردن حضور آقا دو جہاں کے رخسار سے مل رہا ہے۔ کروڑوں غوثوں کو تم قربان ہو جائیں اس اونٹ پر جو آج آغوش محمد مصطفیٰ۔ نظر ملا کر کسی نے یارو نظر کا جادو چلا دیا ہے، نہ جانے کیسی ملائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا زمین جدائی میں مر رہا ہوں، ہزار ہیلے چلا رہا ہوں، خدا کرے میں دیکھوں اس کو، خدا کرے میں دیکھوں اس کو جو دل میری میں سما گیا ہے، نہ جانے کیسی میرے آقا نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ اونٹ والے یہ اونٹ آج تیری شکایت میرے پاس لایا ہے، کیوں اس کو تنگ کرتا ہے؟ میرے آقا سب کی بولی سمجھتے ہیں، سب کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہم تو سندھی اردو بولنے والے ہیں، اگر کوئی عربی بولے، اگر کوئی ہمارے سامنے فرینچ بولے، ڈچ زبان بولے تو ہم تو مبہوت ہو کر رہ جائیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے آقا پوری کائنات کی ہر زبان کو سمجھتے ہیں۔ جاؤ مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں دیکھو، ہر قوم کا، ہر زبان کا، ہر بولی والا اپنی اپنی زبان میں فریادیں کر رہا ہے، اور سننے والا سب کی سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، نہ صرف سنتا سمجھتا ہے لیکن ان کی فریادیں پوری بھی کرتی جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو کیوں اس اونٹ کو تکلیف دیتا ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم اس پہ وزن اٹھایا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے، حتی عجز عن السقایا، یا رسول اللہ یہ عاجز ہو گیا، بوجھ اٹھانا، پانی پلانا، پانی کے برتن اس پر اٹھایا کرتے تھے، یہ اٹھانے سے عاجز ہو گیا۔ ہم نے کل ارادہ کیا ان ننہرہ ونقسم لحمہ، ہم نے ارادہ کیا کل اس کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت تقسیم کریں گے، ہم نے اس کے ذبح کرنے کی آپس میں بات کی تھی، اور یہ توڑا آپ کی خدمت میں چلا آیا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ فریاد وہاں کروں جہاں پر میری داد رسی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا فلا تفعل حقہ لی اور بعنی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ میرے دوارے پہ آیا ہے، اس نے مجھ سے مدد چاہی۔
یا تو اس کی قیمت مجھ سے لے لے، جو مانگے گا وہ تجھے دے دوں گا، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے تجھے نہیں دوں گا، یہ میری پناہ میں آ گیا۔ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، بھر دو میرا بھی جان بڑی دیر ہو گئی، در پہ کھڑا غلام صلی اللہ علیہ مدینے والے سائیں انہیں اٹھتے یہ نشان کرو، نشان کرے فرمائے کہ محمد جو اٹھوائے باغتے نے اٹھ جا دیکھو مدینے والے سائیں جو اٹھ سکتے نشان مدینے والے اللہ کرے جناسہ نے مطابعوں کو نشان بولا غلامی جو نشان لگی وجے نا جاکھوں وجے ہر کو نے اٹھ دی عزت کرے واہے کو کہاں اٹھنا ہے محمد کریم کہاں جب نشانی کھپے مدینے چادر کر مجھے دل پر لگی جو نشان رات جو سمن متھوں سائی چادر خود موجن سائی چادر پاتل خدا سونا حبیب حتیٰ کہ احرام بدروں کا بے جو طواف اٹھا کر پر کلہن دے سائی چادر ہجرت والی رات سائیں فرمائندہ علی ماں بنا تو ہجرت کرے مدینے پاک نے مجھے سائی چادر دیا پائے مجھے بستر پہ سنی کا دشمن مجھے پہ کوئی نہیں ہو وہ تو نشان ہونے غلام کے گھٹے میں پٹو پاتر
خدا دوستو مدینے والے سائیں پہلے صحابہ کی جماعت میں انہوں کے یا تعلیم ملکی تے جانور سمجھی رہا مہمان پرانے انسان یا نولڈو انسان یا پیر مرد انہیں سے کبار جی رہا ہوں پہ پر جانور مجھے انہیں سے نہیں رہا ہوں پہ کہ مدینے والے سائیں رہا دل میں باجن آئے رحم آئے انہیں یہ دل میں ایمان بولے حیا ایمان پیشن گھٹ رد من ہکڑی سے نکرتی تبی سے پانے جانے نکری نہیں مجھے توجہ کرو ہکڑو حیا جو ایمان یہ پیشن گھٹ رد ہکڑی دل میں حیا ہوں تو تے ایمان ہوں تے ایمان ہوں تو تے حیا ہوں جن دل میں حیا نکری ویو نے دل میں ایمان نکری ویو جن دل میں ایمان نکری ویو نے دل میں حیا نکری ویو حیا نہ ہے نا تو اس وقت جانو تھا کہ دل میں ایمان کو دیکھ رہے ہیں ایمان ہوجی آپ ضرور حیا اندر میں ہوجی جو صلی اللہ علیہ وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم حضور جن کی خدمت میں کوئی عربی یا اوپر آئی جوان یا رسول اللہ تو بارن کے چنو دا کیوں اساں تو پنج بارن کی چنی کو نہیں دا مدینے والے سائیں فرماؤ اب عملک لکا نزل اللہ الرحمت من قلبک جے تجھے دل میں اللہ رحمو کٹی چھڑیو باج کٹی چھڑی تو ماں تو بچھا دیں سائیں فرمائیں تو بارن کے چمن و شفقت پیار مجا کیا بے ایمان جی مومن اٹھن دی نشان قرآن ہوئے عزت کے ہوئے احترام کے ہو سائیں فرمائیں البرکت ما اکابرکم برکت تانجے بٹڑن سانگت بے شک جاتے بٹڑو اچھی گاڑی وارو تو برکت ہونے سانگت تو کہ پڑھو بڑے ہی کون قرآن ہو تو کہ بڑے ہی کون پڑھے گی کہ تو نکر مجھے گھر مامی بے پٹر سے انہیں بھی گھر میں ہوگا یہ پیو کے نہ تو کڑی جڑو برکت پنجے گھر ماں تڑے تو کڑی پنجے وطن جے متھا باج کر پنجے ننڈن جے متھا شفقت کر اللہ تجھے متھا باج کر صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا اضطجع شاة وهو يهد شفرته اکڑے مانو پنجے جانور کے دسیو کون دیلا جانور کے لیٹا ہی کون دیلا انہیں کے لیٹا ہے کو بڑی چھری کو تیز کرے انہیں جانور کے لیٹا ہے کو چھری تیز پیو کرے مدینے والے سائن فرماؤ اتريد أن تميتها موتتين هلا أهدت شفرتك قبل أن تضجرها چھاپا جے جانور کے پگھیرا تو ماری انہیں کے دسنے کا اگر میں چھوڑ پانی چھوڑی کے دیکھو گئی جانور لیٹ آئے انہیں
قربان منجے مدینے والے سائیں کے شفقت تعلیم دے مطلب امت کے یہ عمل سے کارنا جانور کے کوہ تھا سپا کہو تھا تو انہیں جگہ چھری تکھی نہ کہو یہ ان کی تکلیف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من قتل سپورن ابسن اچھا اللہ یوم القیامہ جب منو جھرکی جھرکی سمجھو تھا جھرکی اردو میں کیا کہتا ہے چڑیا ننڈو جانورا سائیں فرمایا جے منو چڑیا کے مارو بغیر کے سبب دے قیامت کے دیارے میں یا چڑیا ایندی اللہ دی کبھی رہوں کبھی ناؤں کبھی مارا ہن کا پوچھوں کے چھو کا سن پہ ہو ہاں کوئی کے کھائے ہاں تو سٹھو ہوئے یا کہ دوا میں استعمال کرے ہاں تو سٹھو ہوئے یا رسول اللہ کے مارے چھنی پر ہم کے استعمال لگی ہن کا کچھ دن میں چھو پائیو اللہ کے عدالت میں اللہ کے کورٹ میں یا جھرکی بتا ہندی ہے انہیں سا بہادر انصاف تھی دو سمجھو تھا گا ہاں بجا صحیح ہے ہاں بجا صحیح جو صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام جو گزارے کے اٹھا کان تھیو ان جو پیٹ وجی پچھی سا لگو یعنی بھٹھا ہو کمزور ٹکڑو ہیرو حضور جن جو انہیں کے ڈٹھو اللہ نے نبی کے ولی بات ہے مانا وہ بکھن میں جانور بکھن میں پاہ پہ تھیو سائن کریم فرمایا اتق اللہ فی هذه البہائم ان جانورن کے بارے میں اللہ کا ڈلو بے زبان انتا کے کبھی چمن کچھ کونڈا کا سکر لائن تا سکر ان جو مطلب یہ نہ ہے ان کے بکھن جو ان کے گاہ نہ جو ان کے پانی نہ پیارو ان سا ظلم نہ کرو قیامت کے دیارے میں ان جو کا پوچھاؤ بے شک ہاں وجہ صحیح ہاں وجہ صحیح فرقبوها صالحة وكلوها صالحة جڏهن ان کي سواري ڪيو تب سٺي نمونے سان سواري ڪيو ان کي گاهه چارو کاڌو پيتو ڏيو بلا جي کو تب سٺي نمونے سان کو ان جو گوشت ٺاهيو تب سٺي نمونے سان کھاؤ تو سٺي نمونے سان ان کي جيئڻ ڏيو تو سٺي نمونے سان جيئا تاں سمجھو ٿا ہکڑو اسابي جو چوي تا مجھو جانور ہو ان کے یہ لٹ پہ آیا پر جانور ہو ان کے لٹ پہ آیا تو پٹھا حقل سیدھے جانور کے نمار یہ جو رونو برائے نسات بنی جہان جو سردار مٹھو محمد صحیح فرمان چاہتا جانور کے نمار اللہ نے نبی ایسا کہ یہ رسول یہ بات سکھایا ہے مومنو مسلمانوں کو مدینے والے سائیں جا کے کرے عاشق آئے حضور سے سچی محبت سچی پرید آئے تو وہ سونے نبی جو فرمان مجھے جی صلی اللہ علیہ وسلم
جی مجھے سونے نبی کی تعلیمات مجھا اسا کے یہ سبق ملیو تو اسا کے ہر شے سان پاک جائیں شفقت سان پیش بے شک شاہ یہ گال کا کہ قبول بے شک شاہ یہ گال میں تا عمل کرو جی بن گال جو اعلان کرنا چاہتا انشاءاللہ جی مٿو مہینو مبارک اچي ٿو پيو شعبان 15 شعبان تو تاکي سبحان دعا میں ضرور شریک ۽ ॿي توهان کي خصوصي دعوت ڪردا هي مہینو ہلے پيو تو جنوري جو ٽيون آچر وری فيبروري جو جيڪو ٽيون آچر ٿيندو يا هي ڪهڙو آهي جي جنوري فروری جو ٽيون آچر ٿيندو 18 فيبروري تي ان کان پوءِ وری رمضان ايندو انشاءاللہ فیبرवरी کے ٹھیں آچر کے بجائے لیکن وہ تاریخ مٹائیں تو اللہ کے قبول کو دی رمضان میں وری جلسو کون تھی وہ رمضان میں انشاءاللہ اللہ کی مدی فیبرवरी کے ٹھیں آچر کے بجائے مارچ جو کیوں آچر ہر مہینے کرنا ہے دلبر آباد میں سو ہن میرے 15 شعبان تھی ان کے کرے بیو آچر کون تھی بیو آچر سے کو تھی تو 10 مارچ انشاءاللہ فیبرवरी مارچ بنی کے جلسے دے پارا ہتے کو بڑو جلسو کندا سی اے وہ جلسو ہندو مجھے محبوب مدینے والے سائیں دے بابا سائیں عبداللہ اے سائیں جلدی امبڑ سائیں آمنہ سائیں جو عرص مبارک حضور جہبان جو دل پر نبی مدینے والے سائیں دے بابا سائیں حضور کی امبڑ جیدر جو عرص مبارک انہیں جلسے جلامان اللہ کے دل کے گہرائیں سے دعوت کریں آمین قبول آمین اساں پنجے مرشدن جا اس بلایا ہے پنجے پیرانی کردار جا اس بلایا ہے بدری بچہ دیاڑا بلایا ہے پر ہی دیاڑو جے کو دونوں نہیں مارچ جو یہ مدینے والے سائیں کے بابا سائیں اما سائیں جو اس مبارک سبحان اللہ اعتراض ہے بری انہیں جلائے تمہا سبنی کے دل کے گہرائیں سمجھ گاؤں یاد دیے دو انشاءاللہ تاریخ ہوگی 10 مارچ آچر بھی 10 مارچ ذکرو بیرو چاہو عرص مبارک والدین کریمین طیبین طاہرین انہیں وہ دیوانوں کتاب لکھان دو پیو انشاءاللہ وہ کتاب انہیں کی ہوتے انشاءاللہ ماتا کے بدھائی دس تو حضور جی اربان ہم شان چاہے سبحان مدینے والے سائیں بابا سائیں شان چاہے مجھے نبی سونے دی امبڑ چیچر شان چاہے ہزار کمت آگے ہو جن سب چھڑی دو انہیں جلسے دل کے دفتر میں یا تاریخ لکھی چھڑیو آیا رہا
10 मार्च अचर जो ॾींहुं। अचर जो ॾींहुं उर्स मुबारक हूंदो मदीने वारे साईं जी बाल चंड जी हूंदी 28 शबान, वरी मथां रमज़ान अची वेंदो। रमज़ान जी जो इस्तक़बाल कंदासीं सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं जे अबाणनि जो ज़िक्र। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल शानो असां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल मंज़ूर फरमाए। ऐं ही कुझु नवां किताब आया आहिनि। हिकिड़ो किताब आहे गारियुनि खां बचो। माण्हुनि में गारियुनि जी बीमारी आम थी वई आहे। गार ॾियण खे माण्हू आहे बि नथा सम्झनि, पर गार जी शरई तरह हैसियत छा आहे, गार ॾियण वारे जी सज़ा कहिड़ी आहे। ही किताब लाज़मी तव्हांखे वठिणो आहे ऐं पढ़णो आहे। ॿियो ही किताब आहे सदके जा समरात ऐं असरात। सदको ऐं ख़ैरात करण सां माण्हू में कहिड़ियूं तब्दीलियूं अचनि थियूं ऐं उनजो छा उनखे सिलो ऐं फ़ाइदो मिले थो। ही तमामु नंढिड़ो किताब आहे पर तमामु वॾे फ़ाइदे वारो आहे। ऐं टियों किताब आहे लिवाउल हम्द जी हक़ीक़त। जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो मदीने वारा साईं ईंदा, हुज़ूर जे हथनि में लिवाउल हम्द जो झंडो। आदम खां ईसा रूहुल्लाह ताईं 1.25 लख नबी मदीने वारे जे झंडे जे हेठों। उहो झंडो कीअं हूंदो, उनजी सूरत बीहत बनावट कीअं हूंदी, शान कीअं हूंदो, कंहिंखे उन झंडे जी शान मिलंदी, ये राज हिन किताब में बयान किया। ही किताब आहे जियापे जी जंग। मुंहिंजे गुज़िरियल साल जी डायरी आहे। ही तव्हां पढ़ो ऐं हिन में काफ़ी नसीहतूं आहिनि, सुठा सुहिणा कोड ऐं मिठा बोल आहिनि जेके तव्हांखे ज़िंदगी भर कमु ईंदा। अल्लाह करीम जल्ल शानो शाह असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना ऐं जन बि दुआ जे लाइ सदा कई आहे सभिनी जे। या मौला तू राज़ी थी, इन सारी जमात ते राज़ी थी, सभिनी जे मन जूं मुरादूं पूरियूं, बीमारनि खे शिफ़ा ॾे, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर, मुश्किल कदनि जूं मुश्किलातूं आसान कर। पंहिंजे हबीब जे सदके उहे कम करा जिन में तूं राज़ी, पंहिंजे हबीब राज़ी। या मौला पंहिंजे हबीब जे सदके हिन पूरे मजमे जे मथां रहमतूं बरकतूं नाज़िल कर। या मौला हुज़ूर जी सारी उम्मत खे करम कर, फ़लस्तीन खे आज़ाद कर, गज़ा जे मुसलमाननि जी मदद कर। या मौला पाकिस्तान जो ख़ैर कर, पाकिस्तान खे अंदरूनी बैरूनी ख़तरनि खां महफूज़ कर। या मौला पंहिंजे हबीब जे सदके इन सभिनी बचड़नि जी तोखे पाक। या मौला जेकी परेशान जूं परेशानियूं दूर कर, जेकी मुश्किल में उन मुश्किलातूं दूर कर। पंहिंजे हबीब जे सदके असांजे हिन हाल ते रहम कर। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه